انسان کی پیدائش کے آغاز سے ہی انسان نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ فطرت کو سمجھے اور اس میں اپنی جگہ کو پہچانے۔ زندگی کے مقصد کو تلاش کرنے کی اس جستجو میں بہت سے لوگ مذہب کی طرف متوجہ ہوئے۔ زیادہ تر مذاہب ایسی کتابوں پر مبنی ہیں جنہیں ان کے ماننے والے خدائی الہام کہتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ اس پہلو سے اسلام ذرا مختلف ہے، کیونکہ یہ عقل اور ثبوت پر مبنی ہے۔ اس بات کی واضح نشانیاں موجود ہیں کہ اسلام کی کتاب یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس دعوے کو درست ثابت کرنے کے لیے بہت سے دلائل ہیں۔ قرآن میں ایسے سائنسی اور تاریخی حقائق بیان ہوئے ہیں جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے نامعلوم تھے، اور جدید سائنس نے حال ہی میں ان کو دریافت کیا ہے۔ قرآن ایک ایسے منفرد اسلوب میں نازل ہوا ہے جس کی مثال لائی نہیں جا سکتی، جسے اعجاز قرآن کہا جاتا ہے۔ اس میں پیش گوئیاں بھی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں اور جو اللہ کے رسول نے بیان کی تھی۔ اب آپ کے سامنے قرآن کے کچھ حقائق بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، زندگی کی ابتدا۔ پانی تمام جانداروں کے لیے ضروری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کے لیے پانی ناگزیر ہے، مگر قرآن ایک انوکھی بات کہتا ہے۔ اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ زندگی کی اصل پانی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ جاندار سیلز پر مشتمل ہیں، اور سیلز زیادہ تر پانی پر ہی مشتمل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جانور کے ایک عام سیل کا 80% حصہ پانی ہوتا ہے۔ یہ حقیقت مائکروسکوپ کی ایجاد کے بعد ہی دریافت ہوئی۔ عرب کے ریگستان میں رہنے والا شخص کبھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے۔ نمبر 2، لوہا۔ لوہا زمین کا قدرتی عنصر نہیں، بلکہ یہ زمین پر باہر سے آیا ہے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ اربوں سال پہلے زمین پر میٹیور ٹکرائے جو لوہا لے کر آئے تھے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ یہاں اتارا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوہا زمین پر نہیں بنا بلکہ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ 7ویں صدی کے انسان کے لیے یہ جاننا ممکن ہی نہیں تھا۔ نمبر 3، آسمان کا تحفظ۔ آسمان زمین کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ سورج کی نقصان دہ شعاعوں سے بچاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو زمین پر زندگی ختم ہو جاتی۔ یہ زمین کو اسپیس کی شدید ٹھنڈک سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ آسمان گرمی کو روک کر زمین کے درجہ حرارت کو معتدل رکھتا ہے، رات اور دن کے سخت فرق کو کم کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت سائنس نے 20ویں صدی میں دریافت کی۔ نمبر 4، پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟ یہ پہاڑوں کی جڑوں کی طرف اشارہ ہے۔ سائنسدانوں نے بعد میں دریافت کیا کہ پہاڑ زمین کے اندر گہرائی تک جمی ہوئی جڑیں رکھتے ہیں، بالکل میخوں کی طرح۔ ماؤنٹ ایوریسٹ جو 9 کلومیٹر اونچا ہے، اس کی جڑیں تقریباً 125 کلومیٹر زمین کے اندر ہیں۔ یہ بات صرف پلیٹ ٹیکٹونکس کے نظریے کے بعد سامنے آئی۔ نمبر 5، کائنات کا پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے۔ جدید سائنس نے 20ویں صدی میں دریافت کیا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے اسے 20ویں صدی کے سب سے بڑے انقلابی نظریات میں شمار کیا ہے۔ نمبر 6، سورج کا مدار۔ صدیوں تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ سورج ساکن ہے، وہ گردش نہیں کرتا، مگر آج سائنس ثابت کر چکی ہے کہ سورج بھی اپنی کہکشاں یعنی ملکی وے کے مرکز کے گرد گردش کر رہا ہے، مگر قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا گیا، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا۔ یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔ اور سائنس نے
یہ سچائی ابھی حال ہی میں دریافت کی ہے۔ نمبر 7، سمندر کی گہرائیاں۔ قرآن میں کافروں کی حالت کو یوں بیان کیا گیا ہے، یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ آج سائنس نے دریافت کیا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں اندرونی موجیں یعنی انٹرنل ویوز موجود ہوتی ہیں جو سطح کے نیچے ہیں اور آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی، اور 1000 میٹر کی گہرائی میں بالکل اندھیرا ہوتا ہے۔ 7ویں صدی میں نہ کوئی غوطہ خور اتنا نیچے جا سکتا تھا اور نہ کوئی آلہ ایسا تھا جو یہ سب ظاہر کرتا۔ نمبر 8، پیشانی اور جھوٹ۔ ابو جہل نامی سردار کے بارے میں قرآن میں کہا گیا، دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال۔ اور آج سائنس بتاتی ہے کہ دماغ کا اگلا حصہ یعنی فرنٹل لوب حرکت کے فیصلے اور جھوٹ بولنے دونوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ جھوٹ بولتے وقت اسی حصے میں سرگرمی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 9، درد کے احساسات۔ یہ مانا جاتا تھا کہ درد کا تعلق صرف دماغ سے ہے، مگر اب سائنس نے واضح کیا ہے کہ درد محسوس کرنے والے ریسیپٹر کھال میں موجود ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان درد محسوس نہیں کر سکتا۔ قرآن میں کہا گیا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت صاف طور پر بتاتی ہے کہ درد کا تعلق کھال سے ہے، اور یہ دریافت جدید سائنس نے ہی کی۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، مگر جو کچھ بیان کرتا ہے وہ سائنس کے مطابق ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ سب سے بہتر وضاحت یہی ہے کہ یہ علم اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اسی طرح قرآن صرف کائنات کے حقائق ہی نہیں بلکہ ہماری روح کے اندرونی پہلوؤں سے بھی بات کرتا ہے۔ یہ ہماری خواہشات، جذبات اور ضرورتوں کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ کی ہدایت پر چلنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور آخرت میں جنت ملتی ہے، جبکہ اللہ کے انکار سے دنیا میں گھٹن اور آخرت میں جہنم مقرر ہے۔ ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟